حنیف قریشی صاحب نے قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ظلہ آپ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابی رسول حضرت سیدنا جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید ترین گستاخی کی ہے اور ابھی تک اس پر توبہ اور رجوع نہیں کیا۔ حنیف قریشی صاحب نے مفتی حسان عطاری صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ شرعی حکم بیان فرمائیں کہ گستاخ صحابہ کا شرعی حکم کیا ہے۔ حنیف قریشی صاحب کو پہلے تو میں آج تک مفتی کہتا آ رہا ہوں، مگر یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مفتی کہا جائے۔ اپنی گستاخیاں، اپنی بے باکیاں اور اپنی چرب زبانیاں ان کو چھپانے کے لیے ایک اللہ کے ولی پر صحابی رسول کی گستاخی کا الزام لگا رہا ہے۔ میں یہاں صرف یہی کہوں گا، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ مفہوم روایت ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو تمہارا دل چاہے نا وہ تم کرو۔ حنیف قریشی صاحب یہ وہی حنیف قریشی صاحب ہیں جو ایک وقت میں قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی سے اپنی مغفرت کی دعائیں کروانے کے لیے جایا کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ حنیف قریشی صاحب، کیا آپ کے علم میں نہیں تھا یہ تو معاملہ آج سے 12 سے 13 سال پرانا ہے؟ اس وقت ایک کتاب کے اندر یہ غلط فہمی والا معاملہ ہوا تھا۔ اس وقت علم نہیں تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں اور امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے پھر اس پر رجوع بھی کر لیا تھا بقول آپ کے، اب تک رجوع نہیں کیا۔ تو آپ پہلے دعائیں کیوں کروانے جایا کرتے تھے؟ کیوں وہاں پہ وزٹ کرنے جایا کرتے تھے؟ کیوں دعوت اسلامی اور قبلہ امیر اہل سنت کی تعریفیں کیا کرتے تھے جب آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے صحابی رسول کی گستاخی کی ہے؟ اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح ہر بندے پر عیاں ہے کہ جو بات ہوئی تھی اس پر رجوع ہو چکا، اس پر وضاحت آ چکی، اور جن سے آپ حکم لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، انہی مفتی حسان صاحب قبلہ نے اس کی وضاحت کی ہے، باقاعدہ نیٹ پر اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اب یہی جو آپ گستاخی کہہ رہے ہیں صحابی رسول حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، ان کی ایک کتاب ہے برکات مصطفیٰ، اس کے صفحہ نمبر 77 پر آج بھی یہی عبارت موجود ہے۔ انہی صحابی رسول کے بارے میں سخت جملے استعمال کیے اور ابھی تک اس پر کوئی رجوع، کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پر کب حکم لگائیں گے؟ اور ادھر رجوع بھی ہو چکا ہے، اور پھر لا علمی میں یہ سارے معاملات ہوئے، پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جیسے ہی پتہ چلا فوراً وضاحت آئی، ویڈیو کی صورت میں آئی، اور جن جن کتابوں کے اندر وہ جملے لکھے ہوئے تھے وہ جملے ان کتابوں سے ختم کروائے گئے۔ بڑے بڑے علماء جنہوں نے حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے اور آج بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف لا علمی۔ انہی علماء پر اعتماد کرتے ہوئے دعوت اسلامی والوں نے بھی کتاب کے اندر وہی جملے استعمال کیے جو علماء نے لکھے تھے۔ مثلا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی زید صاحب، یہ توجہ کے ساتھ آپ کتاب دیکھ لیں، یہاں پر یہی الفاظ موجود ہیں۔ قبلہ مفتی جلال الدین امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا علم نہیں تھا، اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ، انہوں نے بھی یہی الفاظ لکھے تھے اور آج تک ان کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ اب ان پر قبلہ زید قریشی صاحب اب کیا حکم لگائیں گے؟ بھئی یہ سارے کے سارے جو معاملات ہوئے ہیں یہ صرف لا علمی کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے، پتہ نہیں تھا کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اچھا، ایک تو بات یہ سارا معاملہ عدم علم کی وجہ سے تھا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے صرف رجوع نہیں کیا، صرف کتابوں سے ان جملوں کو حذف نہیں کروایا، بلکہ حضرت جہجہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 19 صفحات پر، جی ہاں قریشی صاحب آپ کو رجوع کا علم نہیں ہے نا، یہ سنیے، 19 صفحات پر مشتمل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک رسالہ بھی لکھا ہے۔ زید صاحب، مگر آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کو شاید وہ رسالہ نظر نہیں آیا۔ اب میرا سوال یہ ہے، آپ کو علم ہے نا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں،
آپ کو علم ہے نا، اور یہی بات مفتی احسان صاحب قبلہ نے کی ہے، آپ کو علم ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ نے پھر بھی ان پر تبرہ کیا. آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو اور کئی مرتبہ تبرہ کیا ہے، آپ کہیں گے میں نے تو معافی مانگ لی. اور بھائی یہ تو آپ کا روزانہ کا کام ہے. اب یہاں آپ نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، معافی مانگنا اچھی بات ہے، رجوع کرنا اچھی بات ہے، مگر آئے دن یہ گستاخیاں کرتے رہنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور آپ نے رجوع کر لیا نا، ادھر دعوت اسلامی والوں نے قبلہ امیر اہل سنت نے بھی رجوع کیا، اور ساتھ ہی ان کی شان میں ایک رسالہ بھی لکھ دیا. آپ نے سیدنا امیر معاویہ کے متعلق رجوع کیا، جناب ابو سفیان کے متعلق رجوع کیا. آپ نے آج تک کون سی تقریر کی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آج تک آپ نے کتنی تقاریر کی ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں ان کی شان میں، کتنے رسائل لکھے ہیں آپ نے ان کی شان میں؟ آپ کے پاس جواب ہے قبلہ قریشی صاحب؟ اور قریشی صاحب یہ بھی میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں، اگر آپ کو علم نہیں ہے نا، جس ہستی پر آپ ایک صحابی رسول کی گستاخی کا الزام لگا رہے ہیں نا، شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. جتنے لوگ، جتنا مجمع آپ کی تقریر سنتا ہے نا، الیاس قادری کے مریدوں کی محنت سے نا اتنے غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو تمہیں الیاس قادری کا کام نظر نہیں آتا؟ تمہیں دعوت اسلامی کی اسلام و سنیت کے لیے جو خدمات ہیں وہ نظر نہیں آتی؟ شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حنیف قریشی صاحب میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، خدا را واپس آ جائیے. من عاد علی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب کے زمرے میں کہیں آپ نہ آ جانا. آج کل آپ بہت بہکی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں آپ نے. خدا را واپس آ جائیے. یہ میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی غلطی کرتے ہیں اور پھر اگلے ہی دن ویڈیو بنا کے اس پر رجوع کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک مفتی کا وقار نہیں ہے، یہ ایک پڑھے لکھے بندے کا، یہ ایک عالم کا وقار نہیں ہے کہ روزانہ غلطی کرے اگلے دن اس پر رجوع کرے، روزانہ غلطی کرے اگلے دن اس پر رجوع کرے. اور بھائی اگر آپ کو نہیں بولنا آتا، آپ کو نہیں پتا کون سی زبان استعمال کرنی ہے، آپ کو نہیں پتا کون سا مسئلہ بیان کرنا ہے سوشل میڈیا پہ آ کے، کون سا نہیں کرنا، خدا را آپ چپ رہیں، آپ اندر بیٹھ کے دین کا کام کریں. ان معاملات میں آپ نہ پڑیں، یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اصل آپ کو تکلیف کچھ اور ہے. امیر اہل سنت نے نعرہ دے دیا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اصل تمہیں درد وہ ہو رہا ہے، اصل تکلیف وہ ہو رہی ہے. اور آپ کو علم ہونے کے باوجود وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا. آپ پھر بھی اس نعرے پر اعتراض کر رہے ہو، پھر بھی ہر صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے جنتی ہونے میں شک کر رہے ہو، طرح طرح کی طویلیں نکال رہے ہو. شرم آنی چاہیے، خوف خدا کرو. دیکھو سامنے ہستیاں کون سی ہیں. اور ابھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا معاملہ ہوا ہے، اس نے کیا بعد میں وضاحت کے اندر الفاظ استعمال کیے، میں نے تو وہ دانا پھینکا تھا. اور بھائی کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذاتیں اس لیے رہ گئی ہیں؟ تم ان کے ساتھ کھیل کھیلتے ہو، دانا پھینکتے ہو تم. یار کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے. اور پھر کہتے ہو دعوت اسلامی والے کھل کے آ گئے یہ خطا والے معاملے میں. اب بھائی آج تک آپ بتائیں دعوت اسلامی والوں نے خطا والے معاملے میں کلام ہی نہیں کیا. جی ہاں، اور آج تک ہم نے بھی اس معاملے پر کلام نہیں کیا، کیونکہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی ہستی سامنے، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ان کی ذات، ان کی شان و عظمت ہمارے سامنے. ہم نے تو اس مسئلے پر گفتگو ہی نہیں کی، اور نہ ہی کسی دعوت اسلامی کے مفتی نے اس پر گفتگو کی ہے. تو آپ خام خواہ کیوں دعوت اسلامی کو اور ان کے مفتیان کرام کو اس معاملے میں انوالو کر رہے ہیں؟ ہاں، جو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور اس روایت کے حوالے سے جو کلام کیا تھا، جو کہ روافظ کا کلام ہے، روافظ کی کتابوں کے اندر وہ بات لکھی ہے جو آپ نے کی ہے، جو کہتے ہیں میں نے جناب یہ الزامی ان کو الزام دیا ہے. الزام دینا اس کو کہتے ہیں. الزام کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے الزام کہتے کس کو ہے. سامنے والے کو جو بات تسلیم ہے نا، اگر وہ تسلیم ہو تو پھر اس کو اس بات کا الزام دیا جاتا ہے. مثلا میلاد النبی ہے، میلاد النبی پہ ہم جلوس نکالتے ہیں نا، جب دیابنا یا بد مذہب اعتراض کرتے ہیں بھائی تم جلوس کیوں نکالتے ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم 14 اگست پہ جلوس نکالتے ہو، عظمت صحابہ پر جلوس نکالتے ہو، اگر وہ نکالنا جائز ہے نا تو میلاد النبی کا نکالنا بھی جائز ہے. کیوں؟ وہ اس جلوس کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ صحابہ کی عظمت میں جلوس نکالتے ہیں. بھائی اگر وہ نکال سکتے ہیں ہم حضور کی عظمت کا نہیں نکال سکتے. اس کو کہتے ہیں الزامی جواب دینا. جو سامنے والا ہے، جو خصم ہے، وہ بھی اس کو تسلیم کرے. اب یہاں کوئی تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ سیدنا صدیق اکبر اکیلے راوی تھے، اور آپ کہتے ہیں میں یہ الزامی طور پہ کہہ رہا ہوں، میں یہ دانا پھینک رہا ہوں. یار بندے کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سینس ہونی چاہیے
کہ الزام کہتے کس کو ہے، آپ کس طرح مناظرے کرتے رہیں۔ میرے آج کے الفاظ جو ہے وہ بظاہر بہت سخت لگ رہے ہوں گے، میں ایسی جناب وہ لہجہ استعمال نہیں کرتا، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو صحیح نا یار، ایک بندہ الزام کن پہ لگا رہا ہے؟ جنہوں نے اس پر وضاحت دے دی ہے، کتابوں سے جملے کو ہٹا دیا ہے، باقاعدہ ان کی شان میں رسالہ لکھ دیا ہے۔ اب پھر بھی اب حنیف قریشی صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندے سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور عدم علم کی وجہ سے ہوئی ہے، عدم علم کی وجہ سے غلطی، اس نے اس پر وضاحت بھی کر دی، توبہ بھی کر لی، رجوع بھی کر لیا، اور ان کی شان میں رسالہ بھی لکھ ڈالا، کتابوں سے وہ جملہ بھی حذف کر دیا۔ اب اگر ان پر کوئی گستاخی کا حکم لگائے، مجھے بتائیں شریعت مطہرہ اس پر کیا حکم لگاتی ہے؟ حنیف قریشی صاحب، میں آپ کا انتظار کروں گا اور آپ اس پر حکم واضح کریں۔ امیر اہل سنت کی توبہ کے باوجود، رجوع کے باوجود، آپ نے ان پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کا حکم لگایا، مجھے بتائیں آپ پر کیا حکم لگتا ہے؟